السلام علیکم علامہ انکل. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شیس میاں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں؟ اوکے، اچھے لگتے ہیں آپ کو ٹوائز؟ یہ کول سا ہے کیونکہ یہ ایسے اور پھر جب ایسے پریس کرتے ہیں نا کچھ اور بن جاتا ہے فیس. تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے فیس چینج ہو گیا؟ تو وہ جو اتنے سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو السلام کرنا ہے. چلیں پہلے ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکم. آپ کو ان کے فیس نظر آ رہے ہیں کہ ان کے فیس بھی چینج ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے؟ پتہ نہیں مجھے تو نہیں نظر جب آپ آتے. انٹرسٹنگ کوشچن کرتے ہیں نا ان کے بھی فیس چینج ہو جاتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں، اسمائل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھ کو ایک مرتبہ کہا تھا کون کون سے اینیملز اور برڈز ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کرنے آئے. کہا تھا نا. آج آپ کو ایک دو باتیں اور سناتا ہوں. ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کہیں ٹریول کر رہے تھے، تو کسی نے ان کو سلام کیا. ان کو ہم کس طرح سلام کرتے ہیں؟ الصلاۃ، کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میرے وہ پیارے پیارے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی سیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ہم سلام کرتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا. اینیمل ہوگا پھر. ہاں دیکھیں شیس نے کیچ کر لیا. ایک ہرنی، اسپرنگ باک کہتے ہیں. اسپرنگ باک وہ کیا؟ ہرن جاتے ہیں، آپ ڈیئر بھی کہتے ہیں. ڈیئر. اس کی وہ فیمیل تھی، ہرنی اس کو بولتے ہیں اردو میں. تو وہ ہرنی جو تھی وہ کسی نے اس کو روپ سے باندھا ہوا تھا. باندھنا تو نہیں چاہیے. اللہ نے تو آزاد بنایا ہے نا. ہم لوگ جو گھروں میں برڈ رکھ لیتے ہیں کیج میں، وہ بھی تو نہیں رکھنے چاہیے نا. وہ تو برڈ کو تو اچھا لگتا ہے فلائی کرنا، آپ ان کو بند کر دیتے ہیں. سوچا کبھی آپ نے؟ تو وہ ہرنی جو تھی اس نے سلام کیا تھا اور پروفٹ نے سن لیا. تو ان کو پہلے پتا چلا تھا کون ہے؟ نہیں، جب آواز آئی تو پتا چلا نا. آواز سے کہ کون سلام کر رہا ہے. تو وہ جو ڈیئر فیمیل تھی اس نے سلام کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. ہمارے پروفٹ سب کریشن کی زبان جانتے ہیں، ان کو سب کی زبان آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہو گیا، واٹ ہیپن. تو وہ جس نے اس کو پکڑا تھا نا، اس ڈیئر کو، وہ آدمی سو رہا تھا، اس کو رسی سے باندھ کے نا وہاں سو رہا تھا. تو وہ ڈیئر کہنے لگی اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور یہ جو سامنے ماؤنٹین ہے نا اس میں میرے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور میں نے ان کو فیڈ کرنا ہے، دودھ پلانا ہے، تو آپ مجھ کو ریلیز کر دیں. انہوں نے بات مانی ہوگی پھر. نہیں، وہ دوسرے آدمی کی کسٹڈی میں ہے. تو حضور نے فرمایا تو یہ جو ہے، یہ جس نے تجھ کو پکڑا ہے تو اس کی قید سے نکل جائے گی تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ میری وہ ہرنی، وہ ڈیئر کہاں گئی. تو اس نے جو ڈیئر تھی نا، اس نے نبی سے پرومس کیا کہ میں بچوں کو فیڈ کر کے واپس آؤں گی. پرومس کیا. تو ہمارے نبی نے ان سے کہا آر یو شیور یو ول فلفل یور پرومس، اپنا پرومس پورا کرو گی. اس نے وعدہ کیا تو میرے نبی نے اس کو ریلیز کر دیا. وہ جمپ مارتی ہوئی گئی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، جمپ کر کے. جی. جب وہ چلی گئی تو وہ آدمی جو سو رہا تھا وہ اٹھ گیا.
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا یہاں پر میری ڈیئر تھی، ایک ہرنی تھی. تو حضور نے کہا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ابھی واپس آ جائے گی. تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کبھی اینیمل کو ریلیز کر دیں وہ واپس آتا ہے؟ آ سکتا ہے. بھاگ جاتے ہیں نا وہ تو، جب ان کو آپ ریلیز کر دیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. کبھی کبھی نہیں، موسٹ آف دا ٹائم آپ کو دوبارہ ان کو. لیکن اگر آپ ان کے لیے بہت اچھا بنے پھر وہ واپس آ سکتے ہیں. یہ تو پکڑا تھا جنگل سے اس نے. جو اینیملز آپ گھر میں رکھتے ہو نا اور جن سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہو وہ واپس آتے ہیں، جس کو پیٹ بھی کہتے ہیں. آپ کے جو پیٹ اینیملز ہوتے ہیں نا وہ واپس آتے ہیں. تو یہ تو جنگلی تھا. تو وہ ہنسنے لگ گیا کہ کیسے واپس آئے گا. حضور نے فرمایا وہ مجھ سے پرومس کر کے گئی ہے وہ آئے گی. تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ Who are you؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے کہا کہ آپ وہی تو نہیں ہیں جنہوں نے پروفٹ ہوڈ اناؤنس کی ہے، جو اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں اور جو میجیشین ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا سچا نبی پروفٹ ہوں، میجیشین نہیں ہوں. کیونکہ میجک تو فاربیڈن چیز ہے، اللہ فل ہے، اس کو کرنا پرمیسیبل نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہو جو جانور چلا جائے وہ کبھی واپس آتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس تو نہیں آتا مگر وہ ہرنی واپس آئے گی بیکاز اس نے مجھ سے پرومس کیا ہے. تو وہ بہت ہی زیادہ سرپرائز کرنے لگا یہ کیسے ہو جائے گا. وہ کیسے پتا تھا وہ آئے گی اگر وہ جھوٹ بول رہی ہوتی؟ پھر اللہ کے نبی سے پرومس کیا تھا نا. تو اگر ان سے جھوٹ اگر بولے گی، پھر اگر کوئی ان سے پرومس کر کے فلفل نہیں کرے گا تو اس کو پنشمنٹ ہوگی اللہ کی طرف سے. ہیل میں جائیں گے پھر؟ جی. پھر تو آئے گی. پھر کیا میسج گیا کہ پروفٹ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پروفٹ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جو پروفٹ کہیں اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ جو ڈیئر تھی وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ واپس آ رہی تھی خوش خوش. وہ جب قریب آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا دیکھیے آ گئی ہے واپس. وہ اتنی بات دیکھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہ واقعی ان ریئل اللہ کے نبی ہیں. یہ میریکل دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اور اس آدمی نے بھی اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کو نہیں پکڑا. تو کمپلین کی فائدہ ہوا نا. کبھی کبھی کچھ لوگ زیادہ ہی کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں، وہ برا ہوتا ہے. ہم کو اللہ سے کمپلین کرنے کی عادت بن گئی ہے. ہم اللہ کے تھینکفل نہیں بنتے، بس ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں یا اللہ یہ خراب ہو گیا یہ خراب ہو گیا. اس کا شکر نہیں کرتے کہ اس نے ہم کو کتنا دیا ہے. میں آپ کو ایک بات سناؤں، بہت کیئرفلی سنیے گا. ایک بیگر تھا. بیگر مانگنے والے کو کہتے ہیں نا، مجھے پیسے مانگ وہ اچھا نہیں ہوتا، بہت بری بات ہے. تو وہ مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آئی ایم پینی لیس. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایک چیز نہیں، ناٹ سنگل 1 سینٹ، کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 پیسہ بھی نہیں ہے، پلیز ہیلپ می. تو ایک آدمی نے اس کو بلایا اور بلا کے پوچھا کین یو گیو می یور 1 آئی، آئی ول پے یو 500,000 روپیز. تم مجھ کو اپنی ایک آنکھ دے دو، میں تم کو 5 لاکھ روپے دوں گا. بس اس نے کہا نہیں. وہ تو obviously بس 5 لاکھ. اس نے کہا دونوں دے دو، both eyes, I will give you 1 million، 10 لاکھ دوں گا. No, that's too less, billion. سن رہے ہیں نا آپ؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا ایک ہینڈ دے دو، میں اس کے بھی آپ کو 1 ملین دوں گا. اس نے کہا نہیں. وہ آرگن سے مانگ رہا تھا. بات سمجھانی ہے نا، اگزامپل دیتے ہیں.
آپ پوری بات سنیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا. اس نے کہا بوتھ ہینڈ دے دو, میں 2 ملین دے دوں گا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا دونوں لیگز. اس نے کہا نہیں. اس آدمی نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں تم کو ملینز دے رہا ہوں اور تم اپنا باڈی پارٹ دینے کو ریڈی نہیں ہو, نہیں دینا چاہتے. تو تم تو کہہ رہے ہو تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے, یہ بلینز کی باڈی ہے تمہاری. اچھا سمجھ آیا مجھے. آیا سمجھ میں؟ بلینز کی باڈی ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک آنکھ, اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک ہاتھ کا ریپلیسمنٹ کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ اب ہو سکتا ہے لیکن پہلے نہیں. لیکن وہ نیچرل نہیں تھا. وہ جو اب بھی ہوتا ہے وہ نیچرل نہیں ہوتا, وہ روبوٹک ہوتا ہے. روبوٹ. تو ہم کو اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے, تھینک فل ہونا چاہیے نا, اتنا کچھ دیا ہے اس نے ہمیں. ہم ہر وقت کمپلین کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں شکر؟ یا اللہ الحمدللہ کہنا, الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر. اور جو چیز ملی ہے اس کی رسپیکٹ کرنا, یہ بھی شکر ہے. پیرنٹس ملے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں, فوڈ ملا ہے اس کی رسپیکٹ کریں, مجھ کو جو کوالٹیز ملی ہیں اس کی رسپیکٹ کریں. اچھا آپ کو دوسری اسٹوری یہ سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک برڈ وہاں پہ بہت سارے دانا ڈالا ہوا تھا, ایک برڈ کھانا نہیں کھا رہا تھا, دانا نہیں کھا رہا تھا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینین سے پوچھا پتہ ہے یہ برڈ کیوں دانا نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. کیا کہا تھا؟ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. یہ رسپیکٹ کے لیے کہتے تھے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا, ہم کہتے ہیں میں بتاؤں, تو وہ جو کمپینین تھے نا وہ کہتے تھے اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کہا اس کا جو نیسٹ ہے جس کو گھونسلہ کہتے ہیں نا, نیسٹ جس کو, تو اس پہ وہ نیسٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ اس نے ایگ بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے. تو اس کا کھانا کیوں نکالا؟ کوئی آدمی اس درخت کو کاٹنے لگا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ اس کا وہ گھونسلہ گر جائے گا, انڈے ٹوٹ جائیں گے, تو یہ اس لیے کھانا نہیں کھا رہی. نبی کو دیکھیں اس کا بھی پتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل کر گئے. وہاں پر جو آدمی درخت کاٹ رہا تھا نا, ٹری کاٹ رہا تھا, اس کو کہا یہ درخت ابھی نہیں کاٹو, اس کے یہ انڈے گر جائیں گے, بچے گر جائیں گے, جب اس کے بچے اڑنے لگ جائیں تب تم کر لینا. تو اس جانور کو بھی حضور نے ایزی کیا, وہ بھی خوش ہو گئی, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھینک یو کہنے لگی. یہ پیجنز کیوں نہیں کھانا کھاتے جو ہمارے پاس ہیں؟ یہ شاید یہ تنگ ہوتے ہیں. مے بی ہمارے, اگر ہم ان کو کیج میں رکھیں تو یہ تنگ ہو جاتے ہیں, ان کو دوسرے اڑنے والے اچھے لگتے ہیں. تو یہ ان کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنے چھوٹے سے کیج میں, ایسا مطلب کہ اتنا بڑا ہوتا ہوگا ان کے لیے, اور ہم ایک چھوٹے سے روم میں ہی پھنسے ہوں 24 آورس لیے. تو آپ سوچیں جو لوگ ہیومن کو جس طرح اگر کوئی اس طرح قید کر دے گا اور آئسولیشن میں رکھے گا یا کیج میں رکھے گا, ان کا کیا حال ہوگا. کشمیر کے لوگ 1 سال ہو گیا ان کو اس طرح لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, پیلسٹائن میں کیا ہوا ہے. تو یہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں برے لوگ ہیں نا. آپ کو میں ایک اور اسٹوری سناؤں گا. میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اینیمی تھا. کون؟ اس کا نام تھا ابو جہل. ابو جہل یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے, ویسے تو جہالت الٹریسی کو کہتے ہیں, الٹریسی, لیکن یہ کہ وہ بہت ہی زیادہ جس کو کہیں نا آپ نبی کی انسلٹ بھی کرتا تھا, اور اگنورینٹ, بالکل کچھ نہیں آتا تھا, اپنے آپ کو سمجھتا بہت کچھ تھا, بیڈ تھا, بہت بیڈ تھا. وہ ایک ٹائم آیا اس نے نا زمین سے اپنی ہینڈ فل مٹھی میں چھوٹے چھوٹے اسٹون پکڑ لیے زمین سے. زمین سے پکڑ کے نا اس طرح اپنی مٹھی بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا.
اس کو مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے. کیوں؟ وہ اسٹوری ہے نا نبی کے میریکل کی, کہ اس نے کہا گر رسولی چیست در دستم نہا, if you are prophet of Allah, tell me what is in my hand, میرے ہاتھ میں کیا ہے. اگر آپ اللہ کے پروفٹ ہو نا, میسنجر ہو اللہ کے, تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا. اس کا بلیف تھا جو اللہ کا پروفٹ ہوتا ہے نا, اس کو انسین کی نالج بھی ہوتی ہے. جو چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے, پروفٹ کو اس کی بھی نالج ہوتی ہے. وہ اللہ دیتا ہے ان کو نالج. بھوت کی بھی؟ بالکل, اوہ, ہر چیز کی نالج ہوتی ہے. اللہ ان کو نالج دیتا ہے. تو وہ اس کے ہاتھ میں چھپے ہوئے تھے نا وہ اسٹون, تو وہ کنفرم کر رہا تھا. کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں, میری مٹھی میں کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ ویری انٹرسٹنگ, کہ میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے, اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں. آپ کو سمجھ آئی؟ مٹی کیسے بتائے گی؟ یہی تو بات ہے, اسی کو تو میریکل کہتے ہیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی وہ ہاتھ میں جو اسٹون تھے وہ بھی دیں گے. اس نے کہا کیا ایسا ہوگا؟ ابو جہل نے کہا, فرمایا میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے, اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون. اس نے کہا بہت اچھا. فرمایا تیری مٹھی میں, تیرے ہینڈ میں 6 پیسز ہیں اسٹون کے, چھوٹے چھوٹے اسمال پیسز 6. اس نے ہاتھ کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یو آر رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. فرمایا اب یہ اپنی جو ہینڈ جس پہ تیرے یہ ہے اسٹون, اس کو اپنے کان کے پاس لے جاؤ, نیئر ٹو یور ایئر. تو جب اس نے کان کے پاس کیے, وہ 6 اسٹونز نے کلمہ پڑھ دیا اور بتا دیا کہ ہمارے پروفٹ اللہ کے رسول ہیں. پتھروں نے کیسے پڑھا؟ وہ تو زندہ ہی نہیں چیز ہے. جی, اسی کو شیش میاں میریکل کہتے ہیں. لیکن یہ تو بہت ہی بڑا میریکل ہے. یہ ہمارے نبی نے بے جان, یعنی جس میں لائف نہیں ہے, اس سے بھی بات کی. اچھا, یہی ابو جہل جو تھا نا, جس نے یہ پوچھا تھا, یہ تو ایمان نہیں لایا, اس کا بیٹا ایمان لے آیا. وہ آیا حضور کے پاس, حضور بیٹھے تھے, اور جہاں حضور بیٹھے تھے وہاں سامنے ایک چھوٹی سی لیک تھی. لیک کے اس طرف اس نے, حضور نے اس کو, اکرما نام تھا اس کا, ابو جہل کے بیٹے کا نام اکرما. تو حضور نے اس کو بولا مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے کہا مجھ کو میریکل دکھائیں. تو نبی نے پوچھا کون سا میریکل دیکھے گا؟ تو اس نے مون والا میریکل نہیں دیکھا تھا کیا؟ نہیں, یہ وہاں پہ نہیں تھا نا اس ٹائم. تو وہ اس نے کہا جو لیک کے اس طرف جو اسٹون ہے, جو زمین کے اندر, وہ پانی کے اوپر کرولنگ کرتا ہوا آئے, آپ کو سلام کرے اور واپس جا کے لگ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. کیسے کیسے میریکل مانگتے تھے لوگ. حضور نے صرف فنگر سے اشارہ کیا, اس اسٹون کو صرف اشارہ کیا, تو وہ پہلے رائٹ, پھر لیفٹ, پھر آگے, پھر پیچھے, وہ اسٹون ہلا, زمین سے نکلا اور پانی کے اوپر کرولنگ کرتا ہوا آیا. پانی کے اوپر کیسے؟ یہی تو نبی نے کر کے دکھایا. میں آپ کو بول رہا ہوں نا, جو چیز ہماری عقل کو, انٹلیکٹ پاور کو عاجز کر دے, یعنی ہماری عقل میں, عقل سے سمجھ نہ آئے, اسی کو تو میریکل کہتے ہیں. یہ میریکل جتنے ہوتے ہیں یہ اللہ کے کام ہیں, نبی سے ظاہر ہوتے ہیں. کتنا بڑا میریکل تھا. اس نے سلام کیا, حضور نے اشارہ کیا, وہ پتھر واپس جا کے اپنی جگہ پہ پھر فکس ہو گیا. اکرما مسلمان ہو گیا. باپ مسلمان نہیں ہوا, بیٹا مسلمان ہو گیا. سمجھ آئی؟ ان کے پاس سپر پاور تھی. جی, ایکسٹرا آرڈنری. اور وہ اللہ دے سکتا ہے, کوئی اور نہیں اس طرح خود نہیں لے سکتا, نہیں ہو سکتا ایسے, خود نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پاور دی تھی. تو ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں, اللہ کی کریشن میں سب سے بڑے ہیں, اور ہم کو سب سے زیادہ پیارے بھی ہیں. ناظرین, ذکر پیاری ہستیوں کا, اس میں بہت سے پیغام بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی شیس میاں کے ساتھ آپ تک بھی پہنچ رہے ہیں. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں شیس میاں کے ساتھ نئی اسٹوری کے ساتھ آپ سب سے ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. سلام انکل. اللہ حافظ.